بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم عاد دراز قد اور چوڑے جسم کی اور نہایت ہی خوفناک تھی۔ ان میں سب سے لمبا 100 گز کا اور سب سے چھوٹا 60 گز کا تھا۔ وہ سب کے سب بت پرستی کرتے تھے اور خدا پرستی سے بیزار تھے۔ پتھروں کو تراش کر پہاڑوں میں اپنے رہنے کے لیے مکان بناتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، مگر ان میں سے ایک فرقہ ایمان لایا تھا اور وہ ان کافروں کے خوف سے اپنا ایمان چھپاتا تھا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتیں حد سے زیادہ بڑھیں تو سب کافر حضرت ہود علیہ السلام کو تکلیفیں دینے کے لیے طریقے ڈھونڈنے لگے، اور جو لوگ ان پر ایمان لا چکے تھے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع دی تو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں کے لیے بد دعا کی، تو آپ کی بد دعا کے نتیجہ میں بارش بند ہو گئی اور ان کی فصلیں سوکھ گئیں۔ تقریباً 7 برس تک وہ کافر اس قحط کی بلا میں مبتلا رہے اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے ان کا برا حال ہو گیا۔ تب ہود علیہ السلام نے ان لوگوں سے بہت شفقت و محبت سے کہا کہ تم ایمان لے آؤ اور اپنے آپ کو اس قحط اور جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ قحط بھی تمہارے اس کفر کی وجہ سے ہی آیا ہے، اور بت پرستی خدا کے نزدیک بہت ہی برا کام ہے، تم اس سے بچو۔ تو وہ لوگ حضرت ہود سے بڑی بے ادبی سے کہنے لگے کہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کی پرستش نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی اپنے دین سے منہ موڑیں گے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جس پر کوئی مشکل آتی تو وہ حرم مکے جا کر التجا کرتا تھا اور نہایت ہی عاجزی کرتا، لہذا اس کی دعا قبول ہوتی تھی۔ تو ان میں سے 70 آدمیوں نے مکہ جانے کا ارادہ کیا اور باقیوں نے ان کو یہ نصیحت کی کہ مکے جا کر دعائے استسقا باران رحمت ہر شخص مانگنے کی کوشش کرے۔ جب یہ لوگ مکہ پہنچے، وہاں معاویہ ابن بکر کے گھر میں اترے تو وہ لوگ ان کے لیے طعام و شراب کی ضیافتیں اور مجلس عیش و عشرت میں گانے سنوانے لگے۔ یہ لوگ مکہ آنے کا مقصد ہی بھول گئے، کہاں کی دعا اور کہاں کا استسقا۔ وہ سب کے سب دن رات راگ و گانا سننے میں لگے رہے۔ باقی قوم نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ اے ہود، ہم تیرے خدا کو نہیں مانیں گے، وہ ہم کو ڈراتا ہے تو کم از کم اپنے خدا کو تو دکھا کہ وہ کیسا ہے جو ہم پر عذاب بھیجے گا، اور اگر تو نے اپنے خدا کو نہ دکھایا تو ہم تجھے ضرور مار ڈالیں گے۔ یہ باتیں سن کر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے خدا کی درگاہ میں التجا کی اور کہا کہ خدایا مجھے ان کے ظلم سے بچا، کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں ان سے لڑوں۔ اس قوم کے سردار کا نام عاد تھا۔ وہ لوگ اس قدر طاقتور تھے کہ اگر پتھر پر پاؤں مارتے تو اپنے زانوں تک اس میں گھس جاتے، لیکن سب کے سب نافرمان تھے اور اپنی زبانوں سے یہ کہتے تھے، روئے زمین پر کون ایسا ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو۔ ان کا یہ غرور و تکبر دیکھ کر پھر جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، اے ہود، وہ 70 آدمی جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان کو لے کر پہاڑوں میں چلے جاؤ۔ حضرت ہود ان کو لے کر پہاڑوں میں چلے گئے اور کہا، اے قوم، اب تم کو عذاب الہی غرق کرے گا
اور تم کو ہوا ہلاک کرے گی۔ وہ اپنے غرور و تکبر میں بولے کہ کون سی ایسی ہوا ہے جو ہم پر غالب آئے گی؟ جو لوگ مکہ گئے تھے ان میں سے صرف 2 لوگ مسلمان تھے، ایک کا نام مزید اور دوسرے کا لقیم تھا، اور ان کے سردار کا نام کیل تھا جو 70 آدمیوں کو لے کر مکہ گیا تھا۔ مزید نے ان لوگوں سے کہا کہ جب تک تم حضرت ہود پر ایمان نہیں لاؤ گے تم پر بارش نہیں برسے گی۔ اس کے بعد مزید اور لقیم نے کہا، یا الہی یہ لوگ تیری رحمت کے قائل نہیں ہیں، تو ہماری حاجتیں پوری کر۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی کہ کیا مانگتا ہے مانگ۔ تو مزید نے کہا، یا الہی میں قیامت تک دنیا میں بھوکا نہ رہوں۔ تو حکم ہوا کہ ہم نے تیری یہ حاجت قبول کر لی۔ پھر لقیم نے کہا، یا الہی لمبی عمر چاہتا ہوں تاکہ 3000 سال تک میں زندہ رہوں۔ حکم ہوا، میں نے تجھے لمبی عمر بخشی۔ اس کے بعد کیل نے کہا کہ یا الہی میں قوم عاد کے لیے پانی مانگتا ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد آسمان پر سیاہ، سرخ اور سفید بادل نمودار ہوئے اور آواز آئی، اے کیل ان تینوں میں سے جس کو چاہے اختیار کر۔ تب کیل نے دل میں سوچا کہ سفید اور سرخ بادلوں میں پانی نہیں ہوتا، لیکن سیاہ بادل کبھی پانی سے خالی نہیں ہوتے، لہذا اس نے سیاہ بادل کو اختیار کیا۔ تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیاہ بادل اس کے ساتھ منزل مقصود کو جا پہنچا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے فرشتوں وہ ہوا قوم عاد پر کچھ دیر کے لیے چھوڑ دو۔ اب فرشتوں نے عرض کی کہ اے جبار عالم کس قدر چھوڑ دیں؟ حکم ہوا کہ گائے کی نتھنے کے انداز سے چھوڑ دو۔ انہوں نے پھر عرض کی کہ یا رب العالمین اس مقدار سے تو سارا عالم ہی برباد ہو جائے گا۔ تب حکم ہوا کہ سوئی کے ناکے کے سوراخ کے برابر چھوڑ دو۔ تب فرشتوں نے تعمیل خدا کو بجا لاتے ہوئے اس ہوا کو سوئی کے سوراخ کے برابر سے چھوڑا، تو وہ ہوا مانند ابر سیاہ کے پہاڑ کی طرف نکل کر آئی۔ اس ہوا کو دیکھ کر قوم عاد بہت خوش ہونے لگی۔ تب ہود علیہ السلام نے کہا، اے کافرو ذرا صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب علیم پہنچتا ہے۔ وہ اس خبر کو سن کر تقریباً 7 لاکھ مرد 3 پہاڑوں کے دامن میں چلے گئے جہاں ہوا کی راہ ایک طرف سے بھی نہ تھی، اور یہ سب آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اور اپنے پاؤں کو گھٹنوں تک زمین میں گاڑ کر بیٹھے تھے، اور یہ کہتے کہ 3 طرف تو ہمارے پہاڑ ہیں اور ایک جانب ہم سب ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سی ہوا ہے کہ ہمارے بیچ سے گزرتی ہے اور ہم پر کس طرح غالب آتی ہے۔ جب متکبروں نے اپنی قوت کا غرور کیا تو اچانک ایک پھنکار کی آواز آئی اور ہوا نے اس قدر زور کیا کہ پہلے مکانات وغیرہ جتنے تھے سب کو جڑ سے کھود کر پھینک دیا اور تمام تعمیرات برباد ہو گئیں۔ پھر وہ لوگ دھول اور مٹی میں اٹے 1 برس تک پڑے روتے رہے، اور جو شخص بھی ان کی رونے کی آواز سنتا تو وہ بھی ہلاک ہو جاتا۔ نہایت ہی بھیانک اور خراب آواز ان کے رونے کی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ایک خط زمین پر کھینچ کر مومنوں کو اس کے اندر رکھ لیا تھا،
ہوا نے بہت زور کیا مگر وہ لوگ مومن تھے، ان کا ذرا برابر بھی کچھ نہ بگڑا اور وہ صحیح سلامت رہے۔ اس کے بعد حضرت ہود مومنوں کو اپنے ہمراہ لے کر جو ہم کے پاس گئے اور کہا کہ عذاب الہی تو نے دیکھا؟ اس نے کہا ہاں دیکھا۔ تب حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ تو ایمان لے آ۔ وہ ملعون بولا کہ جب تک تو اس قوم کو زندہ نہ کرے گا اس وقت تک میں تجھ پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ وہ مردود یہ کہہ ہی رہا تھا کہ اس کے قدم کے نیچے سے ہوا نے اس زور کا تھپیڑا دیا کہ وہ وہیں ہلاک ہو گیا، اور ان کا غرور و تکبر اللہ نے خاک میں ملا دیا، اور عذاب الہی سے سارے کے سارے مر گئے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام تقریباً 400 برس تک زندہ رہے اور اس کے بعد دنیا فانی سے رحلت فرمائی۔